سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 54، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما۔ اور ہم نے توجہ، اور کچھ لوگ ہیں جو ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے، اور ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دی ہے، نبوت یعنی حکمت بھی دی ہے، ملک عظیم یعنی امامت بھی دی ہے۔ ہم نے آل ابراہیم کو تین نعمتیں دی ہیں، کتاب اس گھر میں اتاری ہے، نبوت اس گھر میں رکھی ہے، امامت اس گھر میں رکھی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں جنہیں ہم نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ یہ آیت جب مولا کائنات کے سامنے ایک صحابی محترم نے پڑھ کر سنائی اور کہا یا علی اس کی تفسیر بیان فرمائیں، مولا نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا ہم ہی تو وہ ہیں جن سے امت میں بعض لوگوں کو حسد ہوتا ہے۔ مسئلہ روشن ہو گیا میرے بچوں پر۔ یہ مولا علی کے ساتھ کیا ہوا، یہ سیدہ کے ساتھ کیا ہوا، یہ امام حسن کے جنازے پہ تیر کی عمر سے، یہ کربلا میں حسین کے ساتھ کیا ہوا، اور پھر امام زین العابدین کو کہاں لے جایا گیا، پھر امام محمد باقر کو زہر کیوں دیا گیا، پھر امام جعفر صادق کو زہر سے کیوں شہید کیا گیا، پھر امام موسیٰ کاظم کو 14 سال اسیر رکھا گیا، پھر امام رضا کے ساتھ مرو میں خراسان میں کیا ظلم ہوا، پھر امام محمد تقی کو زہر سے مارا گیا، پھر امام علی نقی علیہ السلام کو تنہائی میں ان کے گھر کو آگ لگائی گئی، ان کے مصلے کو نماز کی حالت میں ان کے نیچے سے کھینچا گیا، پھر یہ امام عسکری کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ سارے ظلم حسد کی بنیاد پر تھے، اور جن سے حسد ہوتا ہے پھر حسد کرنے والا اپنی مکمل طاقت اور توانائی اور ایک غلطی پر دوسری غلطی کرتا ہے، ایک ظلم پر دوسرا ظلم کرتا ہے، اور یہاں تک کہ اتنا شدید ظلم ہو جاتا ہے کہ مظلوم حسین سامنے آتے ہیں۔ میں نے آپ سے ایک لفظ کہا، حسد، بغض، غضب اور شہوت، یہ 4 چیزیں ہیں جو ظلم کرواتی ہیں۔ جب کربلا کے میدان میں امام حسین نے لشکر یزیدی سے سوال کیا، ام علی شریعت غیرتها، کیا میں نے شریعت محمدی کو بدلا ہے، ام علی سنت بدلتها، کیا میں نے سنت مصطفیٰ کو بدل ڈالا، ام علی دماء سبقتها، کیا میں نے کوئی خون ناحق بہایا ہے۔ جب امام نے یہ 3 سوال کیے تو فرمایا پھر مجھے مارنا کیوں چاہتے ہو، میں نے نہ شریعت بدلی ہے، نہ میں نے سنت بدلی ہے، نہ میں نے خون ناحق بہایا ہے، پھر تم اپنے ہاتھوں کو میرے خون سے رنگین کیوں کرنا چاہتے ہو، پھر کیوں مجھے مارنا چاہتے ہو۔ تو یزیدی سپاہیوں میں سے ایک سپاہی گھوڑے کی پشت پہ کھڑا ہو گیا، اور کھڑے ہو کر تاکہ امام سے بات کر سکے، مجمع اس طرف تھا، امام تنہا کھڑے تھے، بلند ہو کر کہنے لگا بغضا لابیک، تمہارے بابا علی کے بغض میں تمہیں مارنے آئے۔ جی، حسد، بغض، غضب، شہوت، آپ ڈھونڈتے رہیے، میں نے آپ کو فارمولہ قاعدہ دے دیا، آپ ڈھونڈتے رہیے کس کس نے کہاں کہاں ظلم کیا ہے۔ ان 4 بیماریوں میں سے کسی ایک کا شکار ہوگا وہ۔ بغضا لابیک، اے حسین ہم تمہیں کربلا میں مارنے آئے ہیں تمہارے بابا کے بغض میں۔ امام حسین کو مارنے والے، شہید کرنے والے 2 طرح کے لوگ تھے، ایک حب دنیا کے بیمار اور ایک بغض علی کے بیمار۔ کوفے والے حب دنیا کے بیمار تھے، پیسہ چاہیے تھا انہیں، دولت چاہیے تھی انہیں، اور شام والے بغض علی کے بیمار تھے، ان کے ذہنوں میں علی کا بغض تھا۔ عزیزو، ان مجلسوں کے انعقاد پر، ان جلوسوں کے برپائی پر امت کو ہمارا احسان ماننا چاہیے، مسلمانوں کو، امت نبوی کو ہمارا احسان ماننا چاہیے۔ اگر یہ مجلسیں نہ ہوں، اگر یہ جلوس نہ ہوں، اگر یہ کالے کپڑے اور ماتم نہ ہو، تو سارا ماحول ان بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے۔ ہر سال کربلا کی یاد میں محرم کی 1 سے 10 تک جمع ہو جاؤ، اور آ جاؤ ان 10 دنوں کے لیے اپنے آپ کو پلٹاؤ اس ماحول میں جو ماحول حسین چاہتے ہیں۔ میرا کوئی چاہنے والا ان بیماریوں کا شکار نہ ہو، اور اللہ امام بھی انہیں بناتا ہے کہ جس کے ہاں ظلم نہ ہو، اور ظلم کے اسباب یہ ہیں، اور یہ ان اسباب سے مبرہ ہیں، اللہ نے انہیں معصوم قرار دیا ہے۔ وہ گھرانہ جو امت کی رہنمائی کے لیے مقرر کیا گیا، جو امت کی خیر خواہی کے لیے مقرر کیا گیا، وہ گھرانہ جس کو اللہ نے خلق ہی اس لیے کیا کہ لوگوں کو جنت تک لے جاؤ، لوگوں کے کام آؤ، لوگوں کو جنت سے آشنا کرو، انسان بناؤ، وہ نبی کا نواسا جس نبی نے امت کے ان ناہنجاروں پر جس وقت انہیں پکڑ کر لائے کہ جنہوں نے نبی کو اذیتیں پہنچائی تھیں، تو فرمایا چھوڑ دو انہیں، اور پھر اللہ سے کہا اللہ
انہیں معاف کر دے، انہم لا یعلمون، یہ جانتے ہی نہیں ہے کہ میں کون ہوں۔ یہی کیفیت نبی زادوں کی بھی ہے۔ جگر چاہیے اپنے بھائی کے قاتل کو کھانا کھلانے کے لیے، حوصلہ چاہیے اپنے قاتل کو پانی پلانے کے لیے، جگر چاہیے پھوپھی زینب کے سر سے چادر اتارنے والے کو گھوڑا دینے کے لیے۔ یہ کیا لوگ ہیں، یہ کس معیار کے لوگ ہیں کہ جب قاتل علی اکبر کو حضرت امام سجاد نے کھانا کھلا دیا، پانی پلا دیا، جاتے ہوئے گھوڑا بھی دے دیا، تو وہ 2 قدم آگے گیا، نقاب لگائی ہوئی تھی، پلٹ کر واپس آیا اور کہنے لگا آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ اس وقت امام سجاد کی حالت غیر ہوئی اور فرمایا میرے بھائی کا قاتل حسین ابن نمیر ہے، میں اپنے بھائی کے قاتل کو کیسے بلا دیتا؟ فرق اتنا ہے کل ہم تمہارے مہمان تھے، آج تم ہمارے مہمان ہو۔ اخلاق اہل بیت تو دیکھیے، اہل بیت کا طریقہ حیات تو دیکھیے کہ کیسے زندگی گزارتے ہیں۔ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام ہر کے لشکریوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ میرے بچوں جوانوں، مجھے اور آپ کو تو اللہ کی بارگاہ میں شکر اوروں سے زیادہ کرنا چاہیے کہ ہم حسین کے چاہنے والے۔ ایک منزل پہلے جب قافلہ رکا ہوا تھا، چلنے لگے تو فرمایا عباس یہاں سے پانی زیادہ ذخیرہ کرو، زیادہ پانی ذخیرہ کرو۔ تو عباس مولا تو مطیع امام تھے، ایک اور آواز آئی، اور آواز یہ آئی کہ مولا وہ آگے کی منزل بہت قریب ہے، جتنا پانی ہم نے بھر لیا ہے وہ ہماری آگے کی منزل کے لیے کافی ہے۔ حضرت نے فرمایا نہیں، ہمیں زیادہ پانی کی ضرورت پڑنے والی ہے، اس منزل سے پہلے ہمیں زیادہ پانی چاہیے۔ اور اس منزل سے پہلے ہور کا لشکر آ کے ملتا ہے جو شدت عطش سے بے حال تھے۔ ہور کے سپاہیوں کو پیاس اتنی شدید لگی ہوئی تھی، حتیٰ ان کے جو گھوڑے تھے نا ان کی زبانیں باہر آ رہی تھیں، اور وہ شدت عطش سے گھوڑے بھی ان کے چلنے کے قابل نہیں تھے۔ امام نے فوراً فرمایا وہ پانی لے آؤ جو میں نے تم سے ذخیرہ کروایا تھا، اور سارے سپاہیوں کو امام نے پانی پلوایا۔ سنیں گے عزادارو، ایک سپاہی کو تو حضرت نے دیکھا کہ وہ نیم جان ہے، کچھ ہی دیر میں اس کی روح پرواز کر جائے گی۔ امام کے وہ ہزار لوگ تھے بھائی، امام کے ساتھ تو 72 لوگ تھے، سب لگے ہوئے تھے پانی پلانے میں، کہ امام نے خود ایک سپاہی کو پانی پلایا جو گر چکا تھا زمین پر۔ امام نے اپنے ہاتھ سے مشک کا دہانہ کھولا، اپنے ہاتھ سے اسے پانی پلانے لگے۔ جب اس کی جان میں جان آئی تو آنکھیں کھول کر دیکھا تو امام حسین تھے، پہچان نہیں پایا، کہنے لگا کون ہے جو مجھ پہ احسان کر رہا ہے؟ امام نے فرمایا وہی ہے جس پہ تو پانی بند کرے گا۔ کہنے لگا میں نہیں سمجھا آپ کون ہیں؟ امام نے فرمایا میں حسین ابن علی ہوں۔ اور یہ وہی فرد تھا جس نے عاشور کے دن جب امام نے پانی مانگا نا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ جب امام نے حضرت علی اصغر کے لیے پانی کا سوال کیا تو جن لوگوں نے آوازیں دے دے کر اپنے لوگوں کو کہا تھا نا حسین کو پانی نہ دینا، یہ اس بچے کے نام پر خود پینا چاہتے ہیں، ان میں سے ایک فرد یہی تھا جسے امام حسین نے اپنے ہاتھ سے پانی پلایا تھا۔ اجرکم اللہ، مجھے جلدی نہیں ہے، چلیے چلیے، حسین مولا کا گھوڑا کربلا پہنچ رہا ہے، چلیے ہم امام حسین کے قافلے کا استقبال کریں۔ تہذیب عزا مرتب کرنے والوں نے ہم پر احسان کیا ہے، وہ بزرگ جنہوں نے عزاداری کی تہذیب کو مرتب کیا، وہ 2 محرم سے بھی عزاداری شروع کروا سکتے تھے، مگر انہوں نے پہلی محرم سے عزاداری شروع کروائی ہم سے، خاص طور پر ائمہ اہل بیت نے، تاکہ ہم ایک دن پہلے حسین کے استقبال کے لیے تیار ہو جائیں۔ میرے مولا حسین کا گھوڑا چلتے چلتے ایک جگہ پہ رک گیا۔ امام نے ذوالجناح کو کئی مرتبہ کہا گھوڑا آگے جاتا ہے پھر مڑ کر وہاں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ امام نے فرمایا شاید میرے اس راہوار کو کوئی تکلیف ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ امام نے اسی کو حکم دیا کہ مجھے بتا کہ تو کیا چاہتا ہے۔ اچھا، اگر کسی بچے جوان کو، کسی میرے سنی بھائی کو یہ بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو کچھ دیر کے لیے ہجرت کے موقع پہ نبی مکرم جس اونٹنی پر بیٹھ کر مدینہ پہنچے تھے اسے ذہن میں لے آئے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ سرکار جب مدینہ پہنچے تھے تو نبی نے فرمایا تھا جہاں میری اونٹنی بیٹھے گی میں انہی کے گھر میں رہوں گا۔ نبی کی وجہ سے ساری امت چل رہی ہے، نبی فرما رہے جہاں میری اونٹنی بیٹھے گی میں وہاں رہوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ غیبی معاملات ہوتے ہیں جو اللہ کچھ طریقوں سے ظاہر کرتا ہے۔ امام نے کہتے ہیں، بعض سنی شیعہ کتابوں کی روایات جو ہیں میں بیان ضرور کروں گا، کہتے ہیں کہ امام نے 10 گھوڑے تبدیل کیے، مگر کوئی گھوڑا اس خطے سے باہر نہیں جاتا تھا۔ 2-4 قدم چلتا تھا پھر پلٹ کر آ جاتا تھا، 2-4 قدم چلتا تھا پھر اڑ کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ پھر امام نے فرمایا عباس ذرا سامنے جو گھر نظر آ رہے ہیں انہیں بلاؤ، ان سے پوچھو اس زمین کا نام کیا ہے۔ اجرکم اللہ، اس
دیہات کے لوگوں میں کچھ بزرگ سامنے آئے. ان بزرگوں میں ایک ضعیف العمر بزرگ تھا جو عصا تھامے دور کھڑا دیکھ رہا تھا. جو بزرگ قریب آ رہے تھے امام ان سے پوچھ رہے تھے بتاؤ اس زمین کا نام کیا ہے, یہ کون سا خطہ ہے, یہ علاقہ کون سا ہے. تو لوگ مختلف نام لے رہے تھے, کوئی غازریہ کہہ رہا تھا, کوئی نینوا کہہ رہا تھا, کوئی ماریا کہہ رہا تھا. ایک مرتبہ وہ جو دور بزرگ کھڑے تھے نا, امام نے فرمایا عباس ان سے پوچھو. تو جب انہوں نے محسوس کیا کہ امام اسے یاد کر رہے ہیں تو خود کانپتے ہوئے, ہاتھوں میں راشا تھا, بزرگی تھی, کانپتے ہوئے قریب آئے, امام حسین کے بڑھ کر سلام کیا. کہنے لگا آپ نواز رسول حسین ہیں. امام نے فرمایا ہاں میں حسین ابن علی ہوں. کہنے لگا آگے چلے جائیے. کہنے لگا آگے چلے جائیے. امام نے فرمایا میرا گھوڑا آگے نہیں جاتا, میری سواری آگے نہیں جاتی. کہنے لگا حسین جو بھی اس وادی سے گزرا ہے اسے تکلیف ہوئی ہے, آپ جتنی دیر یہاں رہیں گے کسی تکلیف میں مبتلا ہو سکتے ہیں. امام نے فرمایا اچھا تو پھر اس کا نام بتا کہ اس زمین کا نام کیا ہے. تو کہنے لگا ہاذا کرب و بلا. امام نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا, دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے فرمایا اللہم اعوذ من کرب و بلا, اللہ میں آزمائشوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں. یہ فرما کر, یہ دعا کر کے امام نے آواز دی عباس اسی زمین کی تلاش میں تو تھا. عباس کیا تمہیں نہیں بتایا گیا تھا کہ تمہیں کربلا کے لیے مانگا گیا تھا؟ یہی وہ جگہ ہے جس کے لیے تمہیں مانگا گیا تھا. مگر خیمے نہیں لگیں گے جب تک ہم زمین خرید نہ لیں. امام نے زمین خریدی عزادارو, اور زمین خریدنے کے بعد اسی قبیلے کو زمین ہبہ کر دی 3 شرطوں پر. میں 3 شرطوں پر تمہیں یہ زمین واپس کر رہا ہوں, پیسے بھی لے لو, زمین بھی اپنے اختیار میں رکھو, مگر 3 میری شرطیں ہیں. سب سے پہلی شرط میری یہ ہے کہ میرا جنازہ دفنا دینا. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. جب آپ ایسے روتے ہیں نا تو مجھے امام جعفر صادق کی دعا یاد آ جاتی ہے, یا اللہ یہ ہمارے عمر کو زندہ کر رہے ہیں. پہلی میری شرط یہ ہے میرا جنازہ دفنا دینا. اگر تم خوف زدہ ہو تو اپنی عورتوں سے کہنا. حسین نے اپنی عزاداری میں خواتین کو مقام دیا ہے. حسین مولا نے اپنے غم میں خواتین کو حیثیت دی ہے. پھر اپنے گھر کی عورتوں سے کہنا میرے جنازے پر آ کر خاک ڈال دیں. پھر فرمانے لگے اگر تمہاری خواتین بھی گھبرا رہی ہوں, اللہ رے غربت, اللہ رے مصیبت, تو پھر اپنے بچوں سے کہنا کہ وہ آئیں اور مٹھی بھر بھر کے خاک اٹھائیں اور مٹھی بھر خاک میرے اوپر ڈالتے رہیں تاکہ میرا جنازہ چھپ جائے, میرے جنازے کو دفنا دیا جائے. میری دوسری شرط یہ ہے کہ یہاں ہل نہ چلانا. اس زمین میں رہنا ضرور مگر یہاں کاشتکاری نہ کرنا, یہاں فصلیں نہ اگانا, یہاں زمین میں کاشت نہ کرنا. اس شرط کی حکمت شاید یہ ہے کہ جب تم ہل چلاؤ گے کیا معلوم کسی شہید کا کوئی بدن نکل آئے, کیا معلوم کسی کا کوئی بدن کا حصہ نکل آئے اور بے حرمتی ہو جائے. اور تیسری شرط میری یہ ہے کہ میری قبر پر دور دور سے لوگ آیا کریں گے, پوری دنیا سے مجھے سلام کرنے لوگ. امام نے اپنے زواروں کا کتنا خیال کیا. اسی گریے کی حالت میں امام سے زیارت مانگیے, مولا ہمیں بار بار دیدار کی توفیق نصیب ہو. دور دراز سے لوگ میری قبر پر زیارت کو آئیں گے, تم ان کا خیال رکھو گے, انہیں اپنے مہمان رکھو گے, 3 دن تک ان کو مہمان رکھو گے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ عراقی کیسے بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا کچھ کھا لو, ہمارے گھر چلو, 1 گلاس پانی پی لو, میں غریب ضرور ہوں مگر ایک کچھ کھجور کا دانہ کھا لو, میرے پاس بس 1 بکری ہے وہ میں ذبح کر رہا ہوں, تم حسین کے زوار ہو. حسین مولا نے اجرکم اللہ, بس 1 منزل اور. حسین مولا نے زمین خریدنے کے بعد, اسے ہبہ کرنے کے بعد حضرت عباس سے فرمایا اب خیمے لگاؤ. جب خیمے لگ گئے, سن رہے ہیں نا زدارو, رات آ گئی نا, یہ جو 2 محرم کی رات گزری ہے نا, رات آئی ہے اور شام گزری ہے اور رات آئی ہے, تو امام حسین علیہ السلام کربلا کے بیابان میں تنہا جانے لگے.
پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضرت عباس، حضرت علی اکبر، تو روک کے فرمایا عباس، علی اکبر تم رکے رہو، مجھے کربلا کا بیابان، کربلا کا میدان دیکھنا ہے۔ مگر عجیب اتفاق ہوا کہ جناب زینب قریب آ گئیں۔ فرمایا بھائی میں آپ کے ساتھ چل سکتی ہوں؟ فرمایا تم میرے ساتھ آ جاؤ۔ اب امام نے ایک جگہ 2 رکعت نماز پڑھی، پھر کھڑے ہوئے، پھر جگہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اور رکے، پھر وہاں 2 رکعت نماز پڑھی، پھر جگہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے رکے، پھر وہاں 2 رکعت نماز پڑھی، اور پھر ایک نشیبی علاقہ آیا جہاں امام نے بیٹھ کے نماز بھی پڑھی اور مناجات بھی پڑھی۔ اب جناب زینب سے رہا نہیں گیا تو بھائی سے پوچھا بھائی یہ نمازیں کیسی ہیں، یہ مناجات کیسی ہے؟ فرمایا زینب وہ جو جگہ تم نے دیکھی جہاں میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، میرا علی اکبر ایڑیاں رگڑے گا۔ وہ 2 رکعت نماز جو میں نے پڑھی وہاں میرے قاسم پہ گھوڑے دوڑائے جائیں، وہاں میرا عباس مارا جائے گا، اور یہ نشیب اچھی طرح دیکھو یہاں مجھے گھوڑے سے گرایا جائے گا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے سر قلم کیے جائیں گے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب